اگر آپ بھی کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جہاں پر تراویح کی نماز بہت جلدی ادا کی جاتی ہے، یعنی امام صاحب بہت جلدی قرات کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک سنیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کتنا تیز جو ہے ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں تراویح میں، کتنا جلدی ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم پڑھنے کی جو حدیں ہیں کتنے درجے ہیں قرآن کریم کو پڑھنے کے، اور کس طریقے سے ہم نماز تراویح تیز پڑھ سکتے ہیں اور کتنا تیز نہیں پڑھ سکتے، اور کس طریقے سے ہماری نماز تراویح قبول ہوگی، اور کس طریقے سے یعنی کتنا تیز پڑھنے سے ہماری نماز تراویح جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، تو بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مسلمان دن میں روزے رکھتا ہے اور رات میں تراویح پڑھتا ہے۔ تو تراویح پڑھنے کے لیے ہم جس مساجد میں تراویح پڑھتے ہیں ان مساجدوں میں کہیں پر قرآن سنا جاتا ہے، کہیں پر دن میں ایک پارہ، کہیں پر آدھا، یا کہیں پر والضحیٰ سے سنائی جاتی ہے تراویح، اور کہیں پر الم ترا سے۔ تو ان تمام کے تمام حیات میں ہم قرآن کریم سنتے ہیں یا تراویح ہم پڑھتے ہیں، لیکن آج کا موضوع ہمارا ہے کہ کتنا تیز ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، چونکہ تراویح میں کسی جگہ پر تراویح اس طریقے سے، اس انداز سے پڑھی جاتی ہے کہ وہ تراویح قبول نہیں ہوتی، وہ تراویح لوٹانی پڑتی ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے، اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ اس بات کو اب آپ غور سے سمجھیں کہ قرآن کریم پڑھنے کے 3 درجے ہیں، یعنی کتنے تیز ہم، کتنے جلدی ہم قرآن کریم پڑھیں، کتنا آہستہ پڑھیں، اس کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ترتیل، دوسرا تدویر، اور تیسرا حدر۔ یہ 3 چیزیں آپ یاد رکھیں۔ ترتیل کے معنی ہے ہم جب کسی جلسے میں ہم ٹھہر کر بالکل تجوید کی رعایت کرتے ہوئے ٹھہر کر بالکل آہستہ آہستہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اسے ترتیل کہتے ہیں، جیسا کہ ہم کہیں جلسوں پر وغیرہ پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تدویر کا مسئلہ۔ تدویر ہوتا ہے جیسے ہم عام فرائض میں نمازوں میں پڑھتے ہیں، فرض نماز میں جیسے ہم رک کے پڑھتے ہیں، تجوید کا مخارج کا خیال کرتے ہوئے۔ ترتیل سے تھوڑا سا کم درجہ ہے اس کا، ترتیل سب سے بڑا درجہ ہے، اس میں ہم بالکل رک کے پڑھتے ہیں اور ہم جلسوں میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے تدویر۔ تدویر ہم فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں، تھوڑا اس سے تیز، ترتیل سے تھوڑا سا تیز۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہے حدر۔ حدر ہم پڑھتے ہیں تراویح میں، تراویح نماز میں ہم حدر کی رفتار سے ہم جو ہے قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور اس میں تجوید کی مخارج کی رعایت کر کے پڑھتے ہیں۔ اب جو امام صاحب یا جن مساجد میں حدر کے اعتبار سے یعنی حدر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تراویح میں، اور تقریباً ہر جگہ پر ہی اتنا تیز پڑھا جاتا ہے کہ جو حدر کے زمرے میں آ جائے، لیکن اس حدر میں ایک چیز کی رعایت رکھنی ہے، وہ کیا ہے کہ مخارج اور تمام کے تمام جو حروف ہیں وہ ادا ہوں۔ اگر آپ مخارج کا لحاظ رکھتے ہیں، تمام کے تمام حروف ادا کرتے ہیں، تو آپ کی نماز قبول ہے، آپ حدر کے زمرے میں آ گئے۔ لیکن اگر آپ اتنا تیز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے جو پڑھنے والا ہے وہ جو حروف ہیں حروف صحیح سے نہیں ادا کر رہا ہے، مثلا الحمد ہے تو الف لام ہا میم دال، یہ پانچوں کے پانچوں حروف سننے چاہیے انسان، الحمد۔ تو لیکن اگر آپ اتنا تیز پڑھ دیا کہ بیچ میں کوئی ایک حرف چھوٹ گیا، یا کہیں پر پورا لفظ چھوٹ گیا، یا زبر زیر پیش میں سے کوئی چھوٹ گیا، تو اس طریقے سے یہ حدر کے زمرے میں نہیں آتا، اس طریقے سے نماز رد ہو جاتی ہے۔ چونکہ جو ہمیں پڑھنی تھی وہ ہم نے پڑھی نہیں، تو اس لیے ہم تیزی سے جلدی سے پڑھتے ہیں، اور اپنے اوپر یہ ایک جیسے قرض ہمارے اوپر ہوا ہوتا ہے، تو اس قرض کو ہم اتارنے کے لیے ہم تراویح پڑھتے ہیں، اور اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ ہم اس میں کسی بھی چیز کی رعایت نہیں کرتے، تو اس سے ہماری تراویح قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کہیں بھی دیکھیں یا آپ کہیں ایسی مساجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر امام صاحب اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ وہ حروف کی بھی رعایت نہیں کرتے، تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں یا آپ خود اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے تراویح کے اندر قرات کا، کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں جہاں پر بہت تیز رفتار میں تراویح پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اور وہاں پر مخارج کا یا تجوید کا یا حروف کی رعایت نہیں کی جاتی، تو آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، چونکہ اس میں نماز ہماری قبول نہیں ہوئی۔ اور اگر تیزی سے پڑھا جا رہا ہے، یہ تمام کی تمام چیزوں کی رعایت کی جا رہی ہے، حروف کی بھی تجوید کی بھی، تو وہ ہمارا قرآن درست ہے، ایسے ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب نے جلدی سلام پھیر دیا، ہم ابھی دعا پڑھ رہے تھے یا ابھی ہم درود پڑھ رہے تھے۔ تو ان کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب امام نماز تراویح پڑھتا ہے، وہ قرات بھی تیز کرتا ہے، وہ بقیہ جو بھی ارکان ہیں ان تمام میں تھوڑا فرائض نماز سے تھوڑا جلدی برتتا ہے، تھوڑا جلدی ان اعمال کو کرتا ہے۔
تو ظاہر ہے کہ وہ تشہد میں بھی ان تمام چیزوں میں بھی وہ جلدی پڑھے گا۔ تو اگر آپ لوگوں نے تشہد مکمل پڑھ لیا ہے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلے ہم جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے وقت ہم سب سے پہلے تشہد پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگوں نے یعنی جو امام کی جو ابتدا میں ہیں، جو مقتدی حضرات ہیں، اگر انہوں نے تشہد پڑھ لیا ہے، اس کے بعد امام نے سلام پھیرا ہے، تو ان حضرات کو چاہیے کہ وہ سلام کو امام کے ساتھ ہی پھیر دیں، امام کے ساتھ ہی وہ نماز مکمل کریں اور دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ لیکن اگر انہوں نے ابھی تشہد بھی نہیں پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے تشہد مکمل کریں، پھر اس کے بعد سلام پھیریں۔ یہ ہے تشہد، یعنی اتحیات سے لے کر اشہد اللہ الہ الا اللہ تک، یہ تشہد ہے۔ اس کے بعد اللہم صلی علیہ، اس کو درود شریف کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہے دعا۔ تو اگر ہم نے تشہد نہیں پڑھا ہے تو ہمیں تشہد مکمل کر کے پھر سلام پھیرنا ہے، لیکن اگر ہم نے تشہد مکمل کر لیا ہے، ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں یا ہم دعا پڑھ رہے ہیں، تو درود کے بعد کی جو دعا ہے اگر ہم وہ پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے امام صاحب نے سلام پھیر لیا، تو اس صورت میں ہمیں امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا ہے، چونکہ جو تشہد ہے یہ پڑھنا واجب ہے، اور واجب ہمیں پورا ادا کرنا پڑے گا، اور جو اس کے بعد درود شریف اور دعا ہے یہ واجب نہیں ہے۔ انہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں، جب امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو ہم انہیں چھوڑ کر امام صاحب کی ابتدا میں سلام پھیر لیں گے، اور اگر ہم نے تشہد نہیں پڑھا یعنی اتحیات پورا اشہد اللہ تک نہیں پڑھا تو ہم پہلے اسے پڑھیں گے پھر سلام پھیریں گے۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ نے اچھے سے سمجھ لیا کہ اگر ہم نے کہ نماز میں جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو پہلے ہم تشہد پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ تک، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تشہد پڑھنا واجب ہے اور اس کے بعد درود اور دعا یہ واجب نہیں ہے۔ اگر ہم نے تشہد پڑھ لیا ہے، اس کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا تو ہم ان کے ساتھ سلام پھیر دیں گے، اور اگر ہم نے تشہد نہیں پڑھا ہے تو ہم پہلے تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سلام پھیریں گے، چونکہ تشہد پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ آج کا مسئلہ تھا، بہت ہی آسان تھا۔ تو اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں تک بھی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔